اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے، یعنی شادی کی پہلی رات تھی، ارمانوں کا ہجوم تھا، دو دلوں کی ملاقات کا عالم تھا۔ رات گزر گئی، صبح کاذب کے وقت اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو غور سے سنا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ شمع رسالت کے پروانے بغیر کسی انتظار کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا قافلہ تیار کھڑا ہے، سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں اتر گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ منہ سے ادا کر سکے۔ میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے، اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور مایکا کار زار سے بخیر و سلامت لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی پھر قیامت کے دن تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بڑا نازک ہے۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں معرکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ صبح کے وقت طبلِ جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ زہر میں بھیگا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو گیا۔ چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد زخمیوں کو اٹھایا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہ ملے تو سرکار کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے، وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سامنے موجود تھی، بال بھیگے ہوئے تھے، خون آلود پیراہن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب ان کے گھر والوں سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے نکلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب شوق نے انہیں فرض اتارنے کی مہلت نہ دی۔ غسل جنابت کا وہ فریضہ فرشتوں نے عالم بالا میں اتارا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غسیل ملائکہ قرار پایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے قابل رشک فرزند تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حکایت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے۔ اگر زندگی نے ہم سے وفا کی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔